السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے۔ اردو کی ایک کہاوت ہے کہ چور اور لٹھ دو اور ہم باپ پوت اکیلے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بیٹے کے ہمراہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں کسی سنسان جگہ پر اچانک ایک ڈنڈا بردار چور وہ ان کے سامنے آ گیا اور دھمکی دے کر ان کا سارا سامان اس نے لوٹ لیا۔ لٹنے کے بعد باپ بیٹا جب واپس اپنے گاؤں پہنچے اور لوگوں کو اپنی وہ رودات انہوں نے سنائی تو لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آیا۔ ظاہر ہے کہ سب نے حیرت کا اظہار کیا کہ دو ہٹے کٹے باپ بیٹا ایک ڈنڈا بردار سے کیسے لٹ گئے۔ تو یقین دلانے کے لیے پھر باپ بیٹے نے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ چور اور لٹھ دو اور ہم باپ پوت اکیلے۔ اب آپ ہی بتائیے نا کہ دو کے آگے ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو جناب، اب اگر اس کہاوت کو عالمی کینوس پر تصور آپ کریں تو موجودہ وقت میں صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے۔ دونوں باپ پوت ایک ہو کر ایران کو فتح کرنے چلے تھے، لیکن منہ کی کھانے کے بعد اب بغلے بجا رہے ہیں۔ نہ جنگ کے مقصد حاصل ہو سکے انہیں اور نہ ہی جنگ کا قابل قبول جواز ملا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ پیچھے ہٹنے کا موقع تلاش کر رہے ہیں، جس کے لیے اب گیدڑ بھپکیوں پر بھی اتر آئے ہیں تاکہ ایران کو مرضی کے حل پر پھر راضی کیا جا سکے۔ لیکن جناب، وہ کیا ہے کہ جو بھی یہ دھمکی دیتے ہیں نا، ایران اس کا توڑ کر کے فوراً بلف کر دیتا ہے۔ تو صدر ٹرمپ نے دھمکی دی کہ ہم ایران کی بجلی 1 گھنٹے میں کاٹ دیں گے، جس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایران کو 25 سال لگیں گے۔ اب ادھر بات ہوئی اور ادھر ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کا جواب آ گیا کہ آپ یہ کر کے دیکھ لیں، ہم آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں پورے خطے کی بجلی کاٹ دیں گے اور پھر ایران میں جان بچانے کے لیے بھاگنے والے امریکیوں کو شکار کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ اچھا، اسی طرح پہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو ایرانی سیکیورٹی چیف نے یہ کہا کہ ٹویٹ سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی، ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے اور امریکہ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اچھا، پھر آپ ذرا حالت دیکھیں کہ امریکی صدر نے کھیلوں کو بھی جنگ کی نظر کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ کہنے لگے کہ ایرانی فٹ بال ٹیم کا اس سال فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کرنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ انہیں سیکیورٹی دینا مسئلہ ہوگا۔ اس پر پھر فوراً ایرانی ٹیم کا جواب آ گیا، جس میں کہا گیا کہ دنیا کا کوئی ملک ایران کو ورلڈ کپ سے نہیں نکال سکتا۔ جس ملک کو ورلڈ کپ میں شامل نہیں ہونا چاہیے وہ اس کا میزبان ہے، جو شریک ٹیموں کو سیکیورٹی بھی فراہم نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ریفرنس یہ امریکہ کی طرف تھا، جو آنے والے فیفا ورلڈ کپ کا میزبان ملک ہے۔ تو خیر، یہ جو نوک جھوک ہے یہ تو روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ اب صدر ٹرمپ یہ لبرٹی بھی حاصل ہے ان کو کہ وہ ایران سے ہزاروں میل دور 7 سمندر پار امریکہ میں بیٹھے ہیں، جہاں تک ایران کے ہتھیاروں کی پہنچ نہیں ہے۔ لہٰذا صدر ٹرمپ کو تو براہ راست پھر کوئی خطرہ نہیں ہے، اگرچہ حال ہی میں FBI نے ایک الرٹ جاری کیا کہ ایران سمندر کے راستے ڈرون بھیج کر کیلیفورنیا میں کوئی ٹارگٹ ہٹ کر سکتا ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ اس الرٹ کی بنیاد ایک گمنام ای میل ہے، جس پر وائٹ ہاؤس کی ترجمان کو وضاحت دینی پڑی کہ امریکہ کی سرزمین کو ایران سے ایسا کوئی خطرہ کبھی رہا ہے اور نہ اب ہے۔ لیکن دوسری طرف پوت کا معاملہ وہ الگ ہے، کیونکہ وہ ایران کے میزائل رینج میں آتا ہے نا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک ایرانی حملے سے وہ بال بچا ہے، جس کے بعد پھر نیتن یاہو کے زخمی ہونے کی جو افواہیں ہیں انہوں نے جنم لیا، جس کے جواب میں پھر اسرائیلی میڈیا نے ایران کے نو منتخب سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے زخمی ہونے کی پروپیگنڈا مہم کو شروع کیا، جبکہ اس دوران پھر نیتن یاہو ایرانی میزائلوں کے خوف سے اپنے بل میں گھس گیا ایرانی عوام کو، لیکن پھر بھی وہ اکساتا رہا کہ ہم آسمان سے آگ برسائیں گے اور تم حکومت پر قبضہ کرنا۔ لیکن ایرانی عوام نے تو اس آفر کو واپس باپ اور پوت کی جوڑی کے منہ پہ دے مارا اور وہ کسی سامراجی ٹریپ میں نہیں آئے، جس کے بعد پھر گزشتہ روز نو منتخب سپریم لیڈر کا پہلا جو آفیشیل بیان ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے، جس سے نئے رہبر کی سربراہی میں ایران کا روایتی پاور سٹرکچر وہ دوبارہ فعال ہو گیا ہے، اور یہ دیکھ کر مجبوراً پھر نیتن یاہو کو بھی ظاہر ہے کہ میڈیا کا سامنا کرنا پڑا، جو 13 دن سے جنگ کے دوران اپنے بل میں گھسا رہا۔ خیر، میڈیا کے سامنے وہ پھر بھی نہیں آیا اور زوم لنک کے ذریعے کسی محفوظ مقام سے اس نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اب اس پریس کانفرنس میں ویسے تو نیتن یاہو نے اپنے شیطانی منصوبے کا ہی دفاع کیا ہے، کچھ مزید دھمکیاں دیں اور یہ جنگ جاری رکھنے کے لیے ایک بار پھر ایران کے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام کو اسرائیل کی بقا کے لیے خطرہ قرار دیا اور اس کے خاتمے کا اس نے منترا پڑا، جس کے پھر فوراً بعد
ہم نے یہ دیکھا کہ رات گئے ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر اسرائیل نے پے در پہ فضائی حملے کیے۔ اب نیوکلیئر ہتھیاروں کا یہ بالکل ویسا ہی جواز ہے جو آپ کے علم میں ہے کہ عراق کے خلاف بھی استعمال کیا گیا تھا، جب یہ کہا گیا تھا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، لیکن پھر جب عراق پر قبضہ ہو گیا تو امریکہ کو تو وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ اچھا، ویسے اب ویسٹرن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ عراق سے لے کے ایران پر حملے تک امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں جو بھی جنگیں لڑی ہیں اس کے پیچھے اسی نیتن یاہو کا 30 سالہ پرانا منصوبہ ہے۔ تو اب یہ منصوبہ کیا ہے یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی، لیکن فی الحال اس منصوبے کی راہ میں ایرانی مزاحمت حائل ہو گئی ہے اور اس کا اعتراف نیتن یاہو نے بھی کر لیا ہے۔ گزشتہ روز کی پریس کانفرنس میں اسرائیلی وزیر اعظم نے بالآخر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ایران جنگ کے نتیجے میں رجیم چینج یقینی نہیں، کیونکہ موصوف کے مطابق تبدیلی اندر سے ہی آتی ہے، باہر سے صرف ماحول فراہم کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اسرائیل نے اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن ایرانی عوام نے نیتن یاہو کو لفٹ ہی نہیں کرائی۔ شاید اسی مایوسی کا اثر تھا کہ پھر جب میڈیا نے نو منتخب سپریم لیڈر پر ممکنہ اسرائیلی حملے کا سوال کیا تو نیتن یاہو نے دھمکی دینے کے لیے خلاف عادت مبہم الفاظ کا استعمال کیا یا سہارا لیا، کہا کہ میں کسی کی سلامتی کی ضمانت نہیں دوں گا، لیکن بتانا نہیں چاہتا کہ اس حوالے سے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو جناب، اب جس کو اپنی سلامتی کی اتنی فکر ہے کہ وہ زوم سے پریس کانفرنس کر رہا ہے، وہ کسی اور کی سلامتی کے فیصلے کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ امریکہ پیچھے کھڑا ہے نا، اور نیتن یاہو میں خود تو اتنے تپڑ ہیں نہیں۔ اچھا، اب امریکہ اس مقصد میں کس حد تک اسرائیل کے ساتھ جا سکتا ہے یا اس کا ساتھ دے گا، تو یہ پھر دیکھنا ہوگا، چونکہ 10 دن پہلے صدر ٹرمپ نے بھی نئے سپریم لیڈر کو ختم کرنے کی دھمکی دی تھی، لیکن ابھی یہ 2 دن پہلے امریکی میڈیا کے سوال کو وہ ڈاج کرتے رہے اور ایرانی لیڈر کی تقرری پر صرف ناراضگی کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے کہ اب جنگ کا نقشہ بدل گیا ہے نا، اور امریکی صدر ڈیل کے لیے اس وقت ڈیسپریٹ دکھائی دیتے ہیں، لیکن جناب اب ایران کے جو نئے لیڈر ہیں نا وہ ڈٹ گئے ہیں۔ اپنی تقرری کے 4 دن بعد پہلے آفیشیل بیان میں مجتبیٰ خامنائی نے ایک تو شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا، دوسرا مالی نقصانات کے ازالے کے لیے مناسب اقدامات کا عزم کیا، کہا کہ ہم ہر صورت دشمن سے اس نقصان کا معاوضہ وصول کریں گے، اگر وہ انکار کریں تو ہم ان کے اتنے ہی اثاثے ضبط کریں گے جتنا ہم مناسب سمجھیں گے، اور اگر یہ ممکن نہ ہوا تو پھر ہم ان کے اتنے ہی اثاثے تباہ کریں گے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم پالیسی اعلان یہ کہ آبنائے ہرمز کو بند رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ خطے میں امریکی اڈوں پر بھی حملے جاری رہیں گے۔ اچھا، اس پر مغربی میڈیا وہ ابھی تک سوال اٹھا رہا ہے کہ کیا یہ خامنائی کا اصل بیان ہے، کیونکہ یہ ایک ریٹن سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ٹی وی پر پڑھ کر سنائی گئی، اور ایرانی صدر کے بیٹے یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ مجتبیٰ خامنائی زخمی ہیں اور اس بیان میں ان کی صحت کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن ان کا یہ بیان ایران میں اپنے جو سپورٹ بیس ہے اس کی حمایت کے لیے کافی ہے اور ایران کو مزید متحد ہی کرے گا۔ اور اب اس سے کم از کم دیکھیں 2 ایسے پوائنٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں جن کا ذکر میں مسلسل اپنے ولاگز میں کرتی چلی آ رہی ہوں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ ایران اس جنگ میں کم از کم امریکہ کو اتنا نقصان پہنچانا چاہتا ہے جس سے اگر آج یہ جنگ بندی ہو بھی جائے تو اگلے 6 ماہ یا سال بعد امریکہ دوبارہ یہ ساری ایپیسوڈ ریپیٹ کرنے کی جرت نہ کر سکے، جیسا کہ گزشتہ 1 سال میں ایران پر آپ کے علم میں ہے کہ 2 بار جنگ مسلط تو کی جا چکی ہے نا۔ اسی وجہ سے ایرانی صدر نے جنگ بندی کی شرط کے طور پر فیوچر حملوں کے خلاف عالمی طاقتوں سے ضمانت مانگی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے گزشتہ روز ایک اور بڑا نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑا ہے جب عراق میں ایندھن بھرنے والا امریکی طیارہ تباہ ہو گیا، اور سینٹ کام نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے، جس میں 6 افراد سوار تھے، اور ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کا ری فیولنگ طیارہ عراق کی مزاحمتی فورسز نے مار گرایا ہے اور اس میں موجود تمام اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسی طرح پاسداران انقلاب نے امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن کو میزائلوں سے شدید نقصان پہنچانے کا بھی دعویٰ کیا ہے، جبکہ دوسری طرف اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں اب تک اہم جنگی اسلحے کا اتنا زیادہ ذخیرہ استعمال کیا ہے جو عام طور پہ کئی سالوں کے لیے کافی ہوتا ہے، تو اس سے جنگ میں ہونے والے امریکی نقصانات کے اسکوپ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ خیر، اب آتے ہیں سپریم لیڈر کے دوسرے
اہم پوائنٹ پر، اور وہ ہے آبنائے ہرمز کو ایک ڈیٹرنس کے طور پہ استعمال کرنا، جس کا اثر پھر گزشتہ روز نظر بھی آیا ہے، جب اس حوالے سے سپریم لیڈر کے بیان کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں 10% کا اضافہ ہو گیا اور کروڈ آئل کی قیمت ایک بار پھر $100 سے تجاوز کر گئی۔ حالانکہ تیل کی عالمی سپلائی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی IEA نے 400 ملین بیرل تیل جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اٹلی نے بھی اپنے اسٹریٹجک ریزروز میں سے 10 ملین بیرل تیل ریلیز کر دیا ہے، اور یہی حال دیگر G7 ممالک کا ہے۔ مگر جناب، تیل کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ پھر بھی نہیں رک سکا، بلکہ ایران نے باز نہ آنے کی صورت میں تیل کی قیمت میں $200 تک تیل کی قیمت کو پہنچانے کی دھمکی بھی دی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ دیکھتے ہوئے صدر ٹرمپ کو پھر تیل کی قیمتوں کے حوالے سے بھی اپنا جو بیان ہے وہ تبدیل کرنا پڑا۔ اچھا، پہلے امریکی صدر کا کہنا یہ تھا کہ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے زیادہ اہم یہ جنگ ہے، اور جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی تیل کی قیمتیں وہ نیچے آ جائیں گی، یعنی کہ اگر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ایک منفی پیش رفت ہے تو جنگ سے نکلنے والے مثبت نتائج کی اہمیت وہ اس سے زیادہ ہے۔ اب موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ امریکہ دنیا میں تیل کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، لہٰذا تیل کی قیمتوں میں اضافے سے امریکہ کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے زیادہ اہم مڈل ایسٹ اور دنیا کو بچانے کے لیے ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ تو کریں کہ جس انداز میں ایران کے نیوکلیئر ہتھیاروں کو بنیاد بنا کر اس جنگ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر پھر کئی امریکی دانشور جو ہے نا، ان کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ کہیں نیتن یاہو اس بیانیے کا فائدہ اٹھا کر ایران پر کوئی نیوکلیئر حملہ ہی نہ کر دے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ متوازن سوچ کا آدمی تو ہے نہیں۔ اب کوئی اس سے پوچھے کہ یہ ایٹمی ہتھیاروں سے ایران کو روکنا ہی اگر مقصد تھا تو پھر آیت اللہ خامنائی کو شہید کیوں کیا، جن کا ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف فتویٰ موجود ہے؟ حالانکہ ایران کے سخت گیر حلقوں میں اس فتوے کے حوالے سے بھی تحفظات پائے جاتے تھے۔ اب آپ نے اس شخصیت کو ہی راستے سے ہٹا کر سخت گیر موقف جو رکھنے والے لوگ ہیں ان کو خود ہی ایک جواز دے دیا ہے، تو ظاہر ہے نا پھر فرق سب کے سامنے ہے۔ اچھا، آج اگر سوچیں کہ ایران کے پاس شمالی کوریا کی طرح ایٹمی ہتھیار ہوتے تو کیا یہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کا سوچتے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ ایسا سوچنے کے لیے بھی یہ 100 بار سوچتے۔ لیکن ایران پر حملے کی اصل وجہ ایٹمی ہتھیار تو ہے ہی نہیں نا۔ اب یہ کیا وجہ ہے، تو اس کا جواب میں آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن ان حالات میں گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم وہ چند گھنٹوں کے لیے انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، جہاں ان کی ملاقات محمد بن سلمان سے ہوئی، جس میں اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل بھی موجود تھے۔ اب اس دورے کی ہنگامی ضرورت کیوں پڑی؟ حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو فیلڈ مارشل سعودی عرب سے ہو کر آئے تھے، جس کے بعد پھر کچھ ایسی جو خبریں ہیں وہ بھی شائع ہوئیں کہ پاکستان نے سعودی عرب کے سامنے مالی تعاون کی 8 مختلف درخواستیں رکھی ہیں، جن میں سیف ڈپازٹ فیسلٹی کو 10 سال تک ایکسٹینڈ کرنا، ادھار تیل کی سہولت میں اضافہ اور گارنٹی کے طور پہ سعودی عرب سے آنے والی ترسیلات زر کو پلیج رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ بلکہ کچھ حلقوں نے تو اس کی ایسی بھی تشریح کی ہے کہ جیسے سعودی عرب میں جو کام کرنے والے پاکستانی ورکرز ہیں ان کو خدا نخواستہ گروی رکھنے کا پروگرام ہے۔ تو اب ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، تو اس پر میں کوئی قیاس آرائی نہیں کروں گی۔ لیکن وزیر اعظم ہاؤس نے اس ملاقات کا جو اعلامیہ جاری کیا ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ریسٹرکٹڈ میٹنگ تھی، جس میں وزیر اعظم نے مشکل کی اس گھڑی میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا، اور دونوں ممالک نے خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پہ کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا، جبکہ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا اور پاکستان خطے میں امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے کوشش جاری رکھے گا۔ اچھا، اب ذرا غور کریں تو کیا اتنی سی بات کے لیے وزیر اعظم نے ہنگامی دورہ کیا ہے؟ تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی نا۔ یقیناً 2 برادر اسلامی ممالک کے درمیان یہ ایک مشکل بیلنسنگ ایکٹ ہے، لیکن فیلڈ مارشل اور سعودی عرب کے وزیر دفاع کی جو حالیہ ملاقات ہوئی تھی اور اس کا جو اعلامیہ سعودی عرب نے جاری کیا تھا، اس میں پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے سے متعلق گفتگو کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو کیا اب یہ اسی سلسلے کی فالو اپ میٹنگ تھی؟ تو اس حوالے سے حکومت نے کوئی بات شیئر نہیں کی ہے۔ چلیں، اگر عوام کے ساتھ ہر بات شیئر نہیں کی جا سکتی ہے تو کم از کم پارلیمنٹ کو ہی آپ اعتماد میں لے لیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے نا۔ لیکن جناب یہ بھی نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ تو اس کے لیے لگتا ہے کہ اگلی پیش رفت تک انتظار کرنا پڑے گا۔
اب یہ تو ہو گئی خارجہ محاذ کی کہانی، جہاں پہ حکومت کی جو ملاقاتیں ہیں وہ ریسٹرکٹڈ اور لپس ٹائٹ ہیں، لیکن اندرونی محاذ پر پالیسی وہ بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ملک کے سب سے مقبول لیڈر کو ہر قیمت پہ ہر صورت میں جیل کے اندر بند رکھنا ہے۔ اب وزیر اعظم ہو، عدالت عظمیٰ ہو یا عدالت عالیہ، اگر سوال عمران خان کے حوالے سے کیا جاتا ہے تو جو عمومی جواب ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ پوچھ کر بتائیں گے۔ اب گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے درخواست کا جو فیصلہ سنایا ہے، اس میں بھی یہی عمومی تاثر جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے، کیونکہ عدالت نے عمران خان کی فیملی کی جانب سے کی گئی 3 استدعا وہ مسترد کر دی ہیں۔ نہ شفا انٹرنیشنل سے علاج کرانے کا حکم دیا، نہ فیملی سے ملاقات کا کوئی بندوبست ہوا، اور نہ ہی ذاتی معالجوں کو رسائی ملی ہے۔ البتہ عدالت نے ایک تیسرا جو راستہ ہے وہ ضرور دکھایا ہے، جو جا کر سیدھا وہیں ملتا ہے جہاں سے یہ سارے مسائل کہا جاتا ہے کہ شروع ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ چیف کمشنر اسلام آباد کو یہ کہا گیا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیں، جس کے لیے 2 ڈاکٹرز کے نام عدالت نے خود سے ہی دیے ہیں، اور یہ 2 ڈاکٹرز وہی ہیں جن پر عمران خان کی فیملی پہلے ہی عدم اعتماد کر چکی ہے، یعنی پمس کے ڈاکٹر عارف اور دوسرے آئی ٹرسٹ کے ڈاکٹر ندیم۔ اب یقیناً مزید ڈاکٹرز بھی اس بورڈ میں شامل کیے جائیں گے، لیکن یہ ثوابدید کمشنر اسلام آباد کی ہے، جو پھر میڈیکل بورڈ کی رپورٹ دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنا ضروری ہے یا پھر ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اب کمشنر اسلام آباد ظاہر ہے کہ وہ محسن نقوی کے ماتحت آفیسر ہیں، جن کے ایک سابق ماتحت آفیسر اڈیالہ کے سابق سپرنٹینڈنٹ کی مبینہ غفلت کی وجہ سے یہ سارا جو معاملہ ہے یا مسئلہ یہ شروع ہوا، اور پھر موجودہ جیلر کی وجہ سے یہ مسئلہ پہلے ہی عدالتوں میں آ گیا ہے۔ لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عدالت نے بھی بال وہ گھما پھرا کر محسن نقوی کے کورٹ میں ہی پھینک دی ہے کہ یہ فیصلہ حکومت ہی کرے گی۔ ویسے اگر جناب حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر دیتی نا، اب دوبارہ اپنے پہلے فیصلے پر وہ آخر کیوں رجوع کرے گی؟ حالانکہ عدالت نے اپنے فیصلے میں خود کہا ہے کہ جیل رول 795 کے مطابق قیدی کی سیریس میڈیکل کنڈیشن کے بارے میں فیملی کو آگاہ رکھنا جیل حکام پر لازم ہے، لیکن عدالت نے یہ نہیں پوچھا کہ میڈیکل ایمرجنسی کے تحت 2 بار عمران خان کو جیل سے باہر لایا گیا تو فیملی کو آگاہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اچھا، پھر عدالت کا یہ کہنا کہ عمران خان کی جیل سے منتقلی کا اختیار بھی جیل حکام کا ہے، ہم نہیں کر سکتے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سراسر امتیازی سلوک ہے۔ اب اگر جیل حکام نے ایسا کرنا ہوتا تو پھر عدالت سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے کیا خیال ہے کہ کیا یہ بات میاں محمد نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجتے ہوئے پوچھی گئی تھی؟ اچھا، اب اس کیس کے دوران عدالت میں جج اور ایڈوکیٹ جنرل کے درمیان بھی دلچسپ مکالمہ ہوا ہے، جس میں عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ عمران خان کی صحت کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جائے تو ذمہ داری لیں گے؟ تو اس پر حکومتی وکیل نے کہا کہ بالکل لیتے ہیں، جس پر پھر عدالت نے یہ کہا کہ اس کو ہم آرڈر میں لکھ دیں، تو وکیل نے کہا کہ ہاں لکھ دیں، لیکن پھر اس بات کا حوالہ وہ فیصلے میں نظر نہیں آیا۔ اچھا، پھر گزشتہ سال مارچ میں عدالت نے ہفتے میں ایک بار فیملی اور ایک بار رفقا کے ساتھ ملاقات کے لیے جیل حکام کی رضامندی سے منگل اور جمعرات کے دن مقرر کیے تھے، جن پر عمل نہیں ہو رہا، اور اس حوالے سے عدالت میں توہین عدالت کی کئی درخواستیں دائر ہو چکی ہیں۔ لیکن اب بجائے عدالت یہ پوچھتی کہ ان آرڈرز پر عمل کیوں نہیں ہوا یا کیوں نہیں ہو رہا ہے، فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آرڈر پہلے کا دیا ہوا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ جناب، اگر حکومت نے عمل کرنا ہوتا تو عدالت کے پاس پھر کیوں آتے؟ اب یہی وجہ ہے کہ علیمہ خان نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ ہم سے پنگ پونگ کھیلتے ہیں، ایک عدالت سے دوسری عدالت بھیجتے ہیں، لیکن ریلیف وہ 0 ہے۔ لہٰذا پھر اس فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف نے سخت مایوسی کا اظہار کیا اور اسے عدلیہ پر اسے بڑھتے ہوئے حکومتی دباؤ کا عکاس قرار دیا۔ اچھا، یہ فیصلہ بھی ہوا کہ پارٹی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی، اور اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کی صحت اور سلامتی ہمارے لیے اولین ترجیح ہے، اور ہم اسے کسی صورت سیاسی انتقام یا سودے بازی کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت آپشن کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بار بار بول حکومت کی کورٹ میں ڈال کر یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ریلیف چاہتے ہو تو حکومت سے رجوع کرو، جو ظاہر ہے کہ پھر اس ریلیف کو قانونی حق کے طور پہ تو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ سودے بازی کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان تیار نہیں ہیں۔ اب القادر کیس کی اپیل میں بھی
یہی رویہ اپنایا گیا نا کہ سزا معطلی کی اپیل 1 سال بعد فکس ہوئی، نیب کو جواب داخل کرائے بغیر تاریخ پہ تاریخ ملتی رہی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عدالت نے اس رویے پر نیب کو جرمانہ بھی کیا، لیکن پھر بھی سماعت کی تاریخ دیے بغیر کیس جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ اب اس سے پھر کیا تاثر جاتا ہے، سوائے اس کے کہ عمران خان کا ہر معاملہ وہ پوچھ کر طے ہوتا ہے، اور جن سے پوچھا جاتا ہے نا ان کے خدا واسطے کے ترجمان گزشتہ روز یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران خان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں انہیں مزید کیسز میں بھی سزا دینی ہے۔ تو چلیں پھر آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، لیکن کیا اس سے ملک کے حالات وہ بدل جائیں گے؟ چلیں خیر آگے بڑھتے ہیں، اور آخر میں ذرا اسرائیل کی اس حکمت عملی کی بات کرتے ہیں جو امریکی میڈیا کے مطابق آج سے 30 سال پہلے نیتن یاہو کی سربراہی میں بنی تھی، جب وہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنا تھا، جس کے تحت ایک پالیسی ڈاکیومنٹ تیار ہوا جسے کلین بریک کا نام دیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ اسرائیل کبھی بھی فلسطینی علاقوں پر کمپرومائز نہیں کرے گا، فلسطینیوں کے علاقوں پر کنٹرول حاصل کرے گا، چاہے اس کے لیے فلسطینیوں کو ملک بدر کرنا پڑے یا ان کی نسل کشی کرنی پڑے۔ اچھا، یہاں تک اینٹیسپیٹ کیا گیا کہ اس سے جو مسلح مزاحمت ہوگی اس کو کچلنے کے لیے پورے مشرقی وسطی میں جہاں جہاں اس نسل کش پالیسی کی مخالفت کی جائے گی وہاں رجیم چینج کی جائے گی، جس کے لیے پھر امریکی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے امریکہ کا کندھا استعمال کرنے کا پروگرام بنایا۔ اچھا، اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پھر 2002 میں عراق جنگ کے لیے امریکہ کو آمادہ کیا گیا، پھر 2011 میں اوباما ایڈمنسٹریشن کو شام کی جنگ کے لیے استعمال کیا گیا، جس میں وہاں کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے CIA کو ٹاسک ملا۔ امریکی میڈیا نے یہ تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ لیبیا، سوڈان اور صومالیہ کی جنگوں میں بھی امریکہ کو نیتن یاہو نے دھکیلا۔ تو اب کہا یہ جاتا ہے کہ ایران جنگ بھی یہ اسی کا ہی تسلسل ہے، اور صدر ٹرمپ گزشتہ کسی بھی امریکی صدر کے مقابلے میں اسرائیل کے لیے ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس کا مقصد خطے میں اسرائیل کی حکمرانی کا خواب ہے۔ اچھا، اب انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ابھی گزشتہ روز نیتن یاہو نے جو بات کی وہ اس ڈاکٹرائن کے ہی بالکل عین مطابق ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ میرا اور ٹرمپ کا تعلق ماضی میں کسی بھی امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان موجود تعلق سے 100 گنا زیادہ مضبوط ہے۔ ہم صرف اپنے ممالک کے بارے میں یا صرف اس نسل کے بارے میں نہیں سوچ رہے، بلکہ ہم آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو جناب، یہ ہے وہ تاریخی تناظر جس کا تسلسل ہم اس وقت ایران میں دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ ہی ایسے شیطان سے مشرق وسطی کی آنے والی نسلوں کو بچائے، آمین۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔